وہ ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں پورے کمرے میں سگریٹ کی بو کے ساتھ ساتھ دھواں بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ جہاں اس قدر دھواں ہے کمرے میں، وہیں دارم بھی وہیں کہیں کمرے میں ہی ہوگا۔ وہ اسے بے تحاشا خوف کھاتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود وہ چاہ کے بھی خود کو اس سے دور نہیں رکھ پاتی تھی۔ دارم شاہ نہایت ہی اکھڑ مزاج اور ظالم قسم کا انسان تھا، لیکن اس کا یہ روپ صرف اور صرف محمل شاہ کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ باقی سب کے لیے وہ نہایت ہی نرم مزاج دارم تھا۔ محمل سے اسے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ وہ بچپن سے اس کی نفرت برداشت کرتی آئی تھی، لیکن اب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی اسے اپنے احساسات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دارم شاہ سے محبت کرنے لگی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو دارم شاہ سے دور نہیں رکھ پاتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی کمرے کے وسط میں آن کھڑی ہوئی اور متلاشی نگاہوں سے دارم شاہ کو ڈھونڈنے لگی۔ اس نے جو ہی نظریں گھمائیں تو وہ اسے ٹیرس کے دروازے کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پہ بیٹھا نظر آیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس کے بے حد قریب پشت پہ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلا اور سوچنے لگی کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ دارم، اس نے کانپتے لبوں سے مقابل کا نام لیا، جبکہ وہ اس کی مخصوص خوشبو سے ہی اسے پہچان چکا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آن کھڑی ہوئی ہے، لیکن اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور وہ اس کی اس قدر بے اعتنائی پہ آنسو بہانے لگی۔ آپ دارم شاہ، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میری طرف دیکھتے تک نہیں ہے۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں شاہ؟ خوف سے زرد پڑتی وہ ہاتھوں کو آپس میں مسلتی ہوئی روتے ہوئے دارم شاہ سے مخاطب تھی، یا شاید التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے ایسے اگنور نہ کرے۔ وہ اس کی اس قدر بے اعتنائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے روم میں سسکتی ہوئی آواز کو سنتے ہوئے دارم نے غصے سے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو اس سمت اٹھایا جہاں سے یہ آواز ابھر رہی تھی، لیکن اس کی طرف نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ نفرت کا ابال سا امڈ آیا۔ محمل اس کی لہو ہوتی آنکھوں کو دیکھتی منہ پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ دارم، اس کے لبوں نے بے نام سی سرگوشی کی، جبکہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو کانپتے لبوں سے تیز تیز سانسیں لیتے اپنا نام لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے خوبصورت چھوٹے سے سراپے میں کھو جاتا، یکا یک کے ساتھ اس کے وجود میں اس انسان کا عکس لہرایا جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اور وہ کس دھڑلے سے اس کے سامنے کھڑی اس کا نام پکار رہی تھی۔ اس کے وجود میں شرارے سے پھوٹنے لگے۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس وجود کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیتا، لیکن وہ یہاں سراپا سوال بنی کھڑی اس کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے تڑپ رہی تھی، اس کی ایک نظر کے لیے، ایک پکار کے لیے، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے سامنے تڑپے، روئے، تاکہ اس کی مری ہوئی ماں بھی ایسے ہی تڑپے اور دارم شاہ کی روح تک کو سکون ملے۔ وہ اس مری ہوئی عورت کی روح کو اسی طرح تڑپانا چاہتا تھا جس طرح سے اس کا باپ تڑپا تھا اس عورت کے لیے، لیکن وہ پیسوں کی پجارن اس کے باپ کو تڑپا تڑپا کے بالآخر موت کے گھاٹ اتار ہی گئی تھی، اور آج اسی کی پالی ہوئی بیٹی اس کے سامنے کھڑی اس کے زخموں کو ناسور بنانے پہ تلی ہوئی تھی۔ وہ کھڑا ہو کے محمل کے پاس آ گیا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے دررام کے کمرے میں آئی تھی، مگر اب اسے غصے میں دیکھ کے گھبرائی۔ وہ جیسے جیسے قدم بڑھا کے اس کے قریب ہو رہا تھا، محمل ایک ایک قدم لیتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کیوں آئی تھی میرے کمرے میں؟ میرے اندر دہکتی ہوئی آگ کو مزید بڑھانے کے لیے؟ جانتی ہو نا کتنی نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ محمل کا اوپر کا سانس اوپر ہی رکا۔ جان بوجھ کے میرے سامنے آ کے تم میرے زخموں کو ہرا کرتی ہو۔ میں وہ آگ ہوں محمل، اگر تمہارے قریب بھی آیا تو تم جل کے بھسم ہو جاؤ گی۔ دور رہا کرو مجھ سے، ورنہ جس دن میرا ارادہ بدل گیا تو مر جاؤ گی، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کوشش کیا کرو کہ میری نظروں سے دور رہا کرو۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا غصہ اس کا ضبط جواب دے گیا تو وہ غصے کی شدت سے اس پہ دھاڑا، ساتھ ہی پاس پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کے ٹھا سے سامنے موجود دیوار پہ دے مارا، اور وہ جو پہلے ہی اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، ٹھا کی اس آواز پہ اس کی وحشت ناک چیخیں کمرے میں گونج اٹھی۔
جس نے دارم شاہ کو مزید آگ بگولا کر دیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے بازو کو مروڑتے ہوئے وہ اس کے منہ پہ شدت سے دھاڑا۔ چپ، بالکل چپ، خبردار جو تمہاری ایک بھی آواز نکلی تو۔ ماما، وہ سخت وحشت زدہ ہوتی روتی بلکتی اپنی ماں کو پکارنے لگی۔ دفتن دارم شاہ کا غصہ بھی سوا نیزے پہ پہنچا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کر دوں کہ تمہارے وجود کے ادھڑے کپڑے دیکھ کے تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار اگر آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی کی تو۔ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے دارم نے اسے دروازے سے باہر پھینکا اور کھٹاک سے دروازہ اس کے منہ پہ بند کیا۔ اس قدر بے عزتی پر محمل کی آنکھوں سے سیلاب امڈ آیا تھا۔ پچھلے 20 سالوں میں وہ آج تک نہیں جان پائی تھی کہ اسے کس خطا کی سزا مل رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دارم سے اس کی ماں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس معصوم کی زندگی اس قدر تباہ کر دی گئی تھی کہ وہ انسان جسے اس نے سب سے زیادہ چاہا تھا وہی اس سے شدید نفرت کرتا تھا۔ محمل روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور بیڈ پہ گرتے وہ بے آواز رونے لگی، جبکہ دوسری طرف وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونکتا اپنا سینہ جلا رہا تھا۔ میں اپنی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس صورت میں ان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی جس میں یہ کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھے ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی محبت سے انہیں تسخیر کر لوں گی، انہیں اپنا بنا لوں گی، لیکن میں غلط تھی۔ چچا جان، میں اس پتھر میں ایک دراڑ تک لانے میں کامیاب نہ ہو سکی، میں بھلا اسے کیسے تسخیر کر سکتی ہوں؟ وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی بے تحاشا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کل رات جب دارم نے اسے کمرے سے نکالا تھا تو وہ بے تحاشا روتی ہوئی جانے کب سو گئی تھی، اور آج صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں غیر معمولی سے شور کی آواز سن کے وہ فوراً سے واش روم کی جانب بڑھ گئی اور ہاتھ منہ دھوتی، بالوں کو گول مول جوڑے میں باندھتی باہر کی جانب آئی، اور جیسے ہی باہر کا منظر دیکھا تو وہ دھک سے رہ گئی، کیونکہ وہاں کھڑے اس کے چچا جان اپنے خود سر بیٹے سے سر کھپا رہے تھے، جبکہ دارم شاہ شدید غصے میں تھا، اور اس کے غصے میں ہونے کی گواہی اس کی وہ سرخ ڈوروں والی آنکھیں تھیں۔ محمل نے ایک نظر اپنے چچا کو دیکھا اور پھر بات جاننے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے چچا جان، آپ صبح سویرے یہاں ایسے، اور انہیں یہ اتنا غصہ کیوں آیا ہوا ہے؟ محمل نے ہمت کرتے ہوئے اپنے چچا جان سے سوال کیا، اور وہ اس وقت محمل کی وہاں موجودگی پہ گھبرا گئے، کیونکہ بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس سے پہلے کہ عالم شاہ کوئی جواب دیتے، دارم نے ایک جست میں محمل اور اپنے درمیان موجود فاصلہ طے کیا اور اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے اسے اپنے بے حد قریب کر گیا، جبکہ سب کی موجودگی میں اس کا کیے جانے والا عمل محمل کو شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ سکتے میں تو عالم شاہ بھی جا چکے تھے۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے دارم کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے محمل خاور شاہ، نہ تم اس دنیا میں آتی اور نہ تمہاری وجہ سے مجھے ہر جگہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ نہایت ہی غصے اور حقارت سے محمل کے منہ پہ پھنکارا، جبکہ محمل اس کے الفاظ سنتی اپنی جگہ ساکت ہو چکی تھی۔ عالم شاہ نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ان کا سگا بیٹا نہیں تھا۔ سردار شمس شاہ کے 3 بیٹے تھے، جبکہ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی۔ ان کی بہن فہمیدہ شاہ نے بیٹی کو جنم دیا، تو اسی وقت کچھ پیچیدگیوں کے باعث وہ موقع پہ ہی دم توڑ گئی۔ شمس شاہ کو بیٹی کی بے تحاشا خواہش تھی، اس لیے انہوں نے زریش شاہ کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بہن کے جانے کا غم تو تھا ہی، لیکن زریش شاہ نے جیسے ان کی زندگیوں میں ایک الگ ہی خوشی بھر دی۔ چھوٹی سی زریش سالار شاہ کے بے حد قریب تھی۔ سالار شاہ جو اس وقت 8 سال کا تھا، چھوٹی سی زریش سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اسے اپنی فیری کہتا تھا، جبکہ اس کے باقی دونوں بھائی عالم شاہ اور خاور شاہ بھی زریش سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے، سالار شاہ کی زریش کے لیے دیوانگی کو دیکھتے ہوئے شمس شاہ نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ زریش اور سالار کو ایک مضبوط رشتے میں باندھنا چاہتے تھے۔ لیکن 18 سالہ زریش نے 28 سالہ سالار شاہ سے نکاح کے لیے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنے دوسرے کزن یعنی خاور شاہ کو پسند کرتی تھی۔ جبکہ زریش شاہ کے اس انکشاف پر خاور شاہ کے تو مانو سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا،
وہ حیرت اور بے یقینی سے کھڑے زریش شاہ کے منہ کو تک رہے تھے، جبکہ سالار شاہ خود بھی اتنا ہی بے یقین تھا۔ خاور شاہ نے نہایت ہی بے دردی سے سب کے سامنے زریش شاہ کو اس کے منہ پہ انکار کر دیا، یہ کہہ کے کہ وہ ہمیشہ اسے اپنی بہن سمجھتا آیا ہے، جبکہ زریش کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ شادی کرے گی تو خاور سے، ورنہ وہ اپنی جان دے دے گی۔ شمس بیچارے بچوں کی اس منطق پہ خود بھی پریشان رہنے لگے۔ گھر کا ماحول ایک دم ہی خراب ہو چکا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے ناراض پھر رہا تھا۔ ایسے میں ایک دن زریش نے خاور کو ویڈیو کال کی۔ خاور جو اپنے آفس میں بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے، زریش کے یوں دھڑلے سے ویڈیو کال کرنے پہ سیخ پا ہو گئے اور کال کاٹ دی۔ لیکن جب انہوں نے مسلسل اپنی کوشش نہ ترک کی تو بالآخر مجبوراً انہوں نے کال اٹھا لی۔ جیسے انہوں نے کال اٹھائی تو سامنے کا منظر دیکھ کے وہ دھک سے رہ گئے، کیونکہ زریش اپنی شہرک پہ نوکیلا چاقو رکھے ہوئے تھی اور یقیناً وہ اس چاقو پہ دباؤ بھی دے چکی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی شہرک سے خون کی بوندیں واضح طور پہ نظر آ رہی تھیں۔ زریش نے نظریں اٹھا کے خاور کو دیکھا اور پھر وہ انہوں نے جو مطالبہ کیا وہ خاور شاہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ خاور فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور پھر انتہائی ریش ڈرائیونگ کے بعد گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے وہ سیدھا زریش کے کمرے کی جانب بڑھے اور اس کے کمرے میں پہنچتے انہوں نے ٹھا کے ساتھ دروازہ کھولا تو زریش ابھی بھی اپنی سابقہ حالت میں تھی۔ خاور کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے ان کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی، اور پھر وہی ہوا جو وہ چاہتی تھیں۔ خاور نے اسی روز زریش سے نکاح کا مطالبہ کیا، جبکہ ان کے اس اچانک فیصلے پہ گھر کے تمام افراد ششدر تھے۔ سالار شاہ اس فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی وجہ سے شمس شاہ نے سالار کی شادی ان کی خالہ زاد سے کروا دی۔ زریش کی شادی کے 5 سال کے بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہ ہو سکی، جبکہ سالار کی شادی کے پہلے ہی سال ان کی بیوی نے دارم شاہ کو جنم دیا۔ دارم شاہ نے بچپن سے ہی اپنی ماں کو روتے سسکتے دیکھا تھا۔ اپنی ماں کے ساتھ اپنے باپ کا رویہ دیکھ کے اسے تکلیف ہوتی تھی۔ سالار ہمیشہ اپنی بیوی سے دوری بنائے رکھتا تھا، اسے کبھی محبت اور نرمی سے وہ پیش نہیں آیا تھا۔ دارم محض 7 سال کا تھا کہ اس کی ماں اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کے بعد سالار نے دارم کو اپنے قریب رکھا۔ 8 سال کی عمر میں اس پہ یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ سالار زریش سے محبت کرتا ہے۔ دارم 8 سال کا تھا جب زریش کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ سالار شاہ کو بے حد تکلیف ہوئی۔ دارم نے چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کو زریش کے لیے تڑپتے دیکھا تھا۔ وہ پل پل زریش کے لیے روتا تڑپتا تھا۔ سالار شاہ اس بات کو سہ نہ پایا کہ جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ کسی اور کے ساتھ تھی، اور وہ دارم کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ چھوٹی سی عمر میں دارم شاہ کے دل میں زریش اور اس کی پیدا ہونے والی بیٹی سے نفرت ہو گئی۔ وہ انتہا کی نفرت کرتا تھا اس سے۔ لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب محمل 2 سال کی ہوئی تو زریش اور خاور کا بھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں دونوں اس دنیا سے چل بسے۔ عالم شاہ نے دارم اور محمل کی پرورش کرنے کی غرض سے شادی نہیں کی تھی۔ انہیں یہ دونوں بچے بہت عزیز تھے، ہمیشہ انہیں باپ سا پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہشات کا خیال رکھتے تھے۔ وہیں محمل بھی ان سے بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی، انہیں اپنے باپ جیسی عزت دیتی تھی۔ لیکن بدلتے وقت کے ساتھ محمل اپنا سب کچھ دارم پہ وار بیٹھی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اسے بدلے میں محض دارم کی سختی اور نفرت ملتی آئی۔ آج یوں اس کے اتنے قریب آنے پہ وہ اپنا ہاتھ جھٹکتی اس سے دور ہوئی اور سر جھکا گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، ایک چھوٹی سی خواہش ظاہر کی ہے، اسی پہ اتنا بھڑک رہا ہے۔ تم اس کو چھوڑو، تم جا کے کچھ کھا لو، بس اپنے کمرے میں ہی بند رہتی ہو۔ عالم شاہ نے بات بدلنی چاہی۔ کیوں اسے نہیں بتائیں گے کہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ دارم شاہ نے اپنے چاچا کی بات کاٹی اور قہر آلود نظروں سے محمل کو دیکھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے شادی کر لوں، اس لڑکی سے شادی کر لوں جس سے مجھے بے انتہا نفرت ہے، جسے میں دیکھنا تک پسند نہیں کرتا، اس سے میں شادی کر لوں، جس کا وجود اس دنیا میں مجھے تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، جس نے اس دنیا میں آتے ہی مجھ سے میرے باپ کو چھین لیا، جس کی ماں نے میری ماں کو اس محبت سے محروم رکھا جو ہر بیوی چاہتی ہے۔
جس کی ماں نے پل پل میرے باپ کو تڑپایا، میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ وہ حقارت سے ایک ایک لفظ کہتا مہمل کو شرمندہ کر رہا تھا۔ مہمل نے حیرت سے پہلے دارم کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے چچا کو۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ چچا جان، میں ان سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی محبت سے انہیں تسخیر کر لوں گی، انہیں اپنا بنا لوں گی۔ لیکن میں غلط تھی چچا جان، میں اس پتھر میں ایک دڑار تک لانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں بھلا ایسے کیسے تسخیر کر سکتی ہوں انہیں؟ ان کے سینے میں دل ہے ہی نہیں۔ یہ مجھے کیا ٹھکرائیں گے؟ مجھے یہ اپنے لیے قبول ہی نہیں ہے۔ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو میں بھی ان سے نفرت کرتی ہوں۔ اب اگر یہ آپ کے دباؤ میں آ کے بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار بھی ہو جائیں تو بھی میں انہیں ریجیکٹ کرتی ہوں۔ وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی بے تحاشا روتے ہوئے بول رہی تھی۔ دارم کے تو یہ سن کے تن بدن میں آگ لگی۔ وہ بھڑک اٹھا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے شادی کے لیے منع کرو؟ غصے سے مہمل کا ہاتھ پکڑے ایک بار پھر وہ اپنے قریب کر چکا تھا۔ مہمل اس کی سخت گرفت پہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے دارم، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ اس کے چچا بیچ میں آئے اور مہمل کو اس سے دور کیا۔ میری خواہش تھی کہ مہمل کو میں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں، جس طریقے سے میں نے بچپن سے لے کے آج تک اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن مجھے نہایت ہی افسوس ہے کہ تم نے میرے پیار کا، میری محبت کا مجھے یہ صلہ دیا ہے۔ اگر مہمل بیٹی خود ہی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں بھی اپنی بیٹی پہ زور نہیں دوں گا۔ اس کا رشتہ کہیں اور سے آیا تھا، جس کی وجہ سے ایک بار میں نے پہلے اپنے گھر کے بیٹے کا انتخاب کرنا ضروری سمجھا، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ میں غلط تھا۔ مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ دوسروں پہ یقین کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ میرا اپنا بیٹا میری بیٹی کو اذیت اور تکلیف دینے پہ تلا ہوا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری بیٹی کو میرے اس فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے مہمل کو اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دارم شاہ غصے سے پاگل ہوتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت! اس نے بھی اپنی ماں کی طرح اسے دھتکار دیا تھا، جیسے زریش نے اس کے باپ کو دھتکارا تھا، ویسے ہی وہ پل میں اسے دھتکار چکی تھی۔ یہی بات بار بار دارم شاہ کو تیش دلا رہی تھی، یعنی کہ جس طرح اس کی ماں اس کے باپ کو دھتکار کے کسی اور کی ہو گئی، ویسے ہی وہ اسے دھتکار کے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ دارم کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ جس کا اس گھر میں ہونا وہ پسند نہیں کرتا تھا، وہ وجود اس گھر سے نکلنے والا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اسے غصہ آ رہا تھا، اسے طیش آ رہا تھا۔ شاید اس کی کہی بات اس کے کہے انکار پہ، اس کے دھتکارنے پہ اسے غصہ تھا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا سڑکوں کی دھول چھانتا رات گئے گھر واپس آیا اور بنا کھانا کھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات بھر وہ سگریٹ پھونکتا رہا۔ ایک سگریٹ ہی تو تھی جو اسے جینے کا باعث لگتی تھی۔ میں سالار نہیں ہوں مہمل، میں دارم سالار شاہ ہوں۔ آپ سے ٹھکرائے جانے پر پورا پورا بدلہ لوں گا میں۔ عالم شاہ مہمل کے رشتے کے لیے اپنے دوست کو بلا چکے تھے، کیونکہ مہمل کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ عالم شاہ کو بھی اب کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہی مہمل اپنی محبت کو کہیں دور سلا چکی تھی۔ وہ بس جلد از جلد دارم شاہ کی نظروں سے دور ہو جانا چاہتی تھی۔ وہ تو اس سے محبت کرتی تھی، لیکن بدلے میں اس نے کیا دیا؟ نفرت، سختی۔ کبھی اس سے نرمی سے بات نہیں کی۔ جب وہ ہنس کے کسی اور سے بات کرتا تھا تو مہمل حسد بھری نگاہ سے اس انسان کو دیکھتی تھی کہ وہ اس سے کس حد تک پیار اور نرمی سے بات کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اس دشمن جان نے کبھی اس سے بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ صبح اٹھا تو گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ مہمل کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ دارم شاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی اور واپس اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گیا۔ چاچا نے اتنی جلدی اس کا رشتہ طے کرنے کا سوچ بھی لیا۔ انہوں نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ جس لڑکی نے مجھے دھتکار دیا میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا، اسے خوش رہنے دوں گا؟ میں سالار شاہ نہیں ہوں، میں دارم شاہ ہوں۔ میں مقابل کو تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں اپنے باپ کی طرح اس کے دھتکارنے پہ خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اب میں مہمل خاور شاہ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی کو دھتکارا جائے تو وہ آگے سے کیسا سلوک کر سکتا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔
وہ اپنے کمرے کی ہر ایک چیز کو زمین بوس کرتا واش روم میں بند ہوا۔ پھر تیار ہو کے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی وہ مہمان بیٹھے نظر آئے، اور محمل انہی کے درمیان میں چہرہ جھکائے خاموش سی بیٹھی تھی۔ آج وہ روز کے معمول کے برعکس تیار ہو کے بیٹھی تھی، سفید کلر کے فراک میں، نفاست سے سر پہ دوپٹہ لیے، اپنے گلابی گداز لبوں پہ اس نے لال لپسٹک لگائی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں پہ مسکارا لگا کے پلکوں کو مزید گہرا کیا ہوا تھا۔ اتنی باریک بینی سے دارم شاہ نے پہلے کبھی محمل کا معائنہ نہیں کیا تھا جتنی باریک بینی سے آج کیا تھا۔ وہ شیر سی مغرور چال چلتا اپنے چچا کے پاس آ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا اور اپنے سامنے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 25 سے 26 سال تھی۔ وہ عالم شاہ کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا۔ عالم شاہ کو دارم کا اس طریقے سے سب مہمانوں کے بیچ میں بنا سلام کے آ کے بیٹھ جانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ ایک تو وہ بنا سلام دعا کے یہاں آ کے بیٹھا، اور دوسرا وہ محمل کے ساتھ اس قدر چپک کے بیٹھا کہ ان کے بیچ میں سے ہوا بھی نہ گزر پا رہی تھی۔ آپ نے ان کا تعارف نہیں کروایا؟ اس لڑکے نے عالم شاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، محمل کا کزن ہے۔ عالم شاہ نے بمشکل مسکراتے ہوئے دارم شاہ کا تعارف کروایا۔ تو آپ بھائی ہیں محمل جی کے؟ مقابل بیٹھے لڑکے کا کہنا تھا کہ دارم شاہ نے قہر آلود نظروں سے اس لڑکے کو دیکھا اور اس کا بڑا ہاتھ دیکھا۔ نہ جانے کیا تھا دارم شاہ کی نظروں میں جس سے خوف کھاتا وہ اپنا ہاتھ خود ہی پیچھے کر چکا تھا۔ بھائی ہوگا تو، میں کزن ہوں اس کا، اور آنے والے وقت میں… ابھی دارم بول ہی رہا تھا کہ عالم شاہ نے دارم کی بات کاٹی۔ دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں تمہیں مذاق کرنے کی بہت عادت ہے، لیکن اس وقت بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر تمہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے تو ہم شام میں بات کر لیں گے۔ عالم شاہ دارم کو یہاں سے بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے غصے سے دیکھتے لیکن بہت آرام سے بولے۔ دارم شاہ نے اپنے چچا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ جی میں چلا جاتا ہوں، مجھے کہنا یہ تھا کہ میں محمل کو کہیں گھمانے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، اور محمل تو تیار بھی بیٹھی ہے۔ وہ بنا لحاظ کے محمل کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کر چکا تھا، پھر ایک نظر مہمانوں پہ ڈال کے اپنے چچا کی سنے بنا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے محمل مزاحمت کرتی اپنا ہاتھ چھڑواتی رہ گئی، لیکن دارم نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور اپنی گاڑی میں لا کے اسے پٹکا۔ عالم شاہ بس افسوس کرتے صوفے پہ ڈھہ گئے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ اس طریقے سے کیسے اپنی کزن کو یہاں سے لے کے جا سکتا ہے؟ آپ نے یہاں ہماری بے عزتی کرنے کے لیے بلایا تھا، آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ عالم شاہ، آپ ایک بار اپنے گھر میں اپنے بیٹے سے پوچھ لیتے کہ وہ کہیں آپ کی اس نام نہاد بیٹی کو پسند تو نہیں کرتا۔ عالم شاہ کے دوست خفگی سے بولے تھے۔ کیا ہو گیا بابا، کزن ہیں وہ، اور ہم بھی تو یوں ہی اپنی چچا زاد مامو زاد کے ساتھ چلے جایا کرتے ہیں۔ ہاں ان کا طریقہ غلط تھا، وہ مجھے کافی سنجیدہ طبیعت کے مالک لگے اور عمر میں کافی بڑے بھی ہیں محمل سے۔ فہد نے سمجھداری دکھائی۔ عالم شاہ نے سکا سانس لیا۔ جی بالکل، وہ کافی بڑا ہے محمل سے، وہ اکثر گھر سے نکل جایا کرتے ہیں۔ آج بھی اس نے محمل کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہا تھا، لیکن آج کے دن میں نے آپ لوگوں کو بلا لیا۔ اب وہ اپنے کہے کا بہت پکا ہے، بہت مشکل سے محمل کے لیے وقت نکالتا ہے، اس لیے شاید اسے یہ سب ناگوار گزرا، لیکن اس کے دل میں محمل کے لیے کوئی خاص احساس نہیں ہے، وہ اسے صرف اپنی کزن ہی سمجھتا ہے، چھوٹی بہن سمجھتا ہے۔ عالم شاہ نے بات کو سنبھالا۔ ایک بار پھر ماحول خوشگوار ہو گیا اور سب لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، مہمان گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ تھا؟ ایسے بنا میری اجازت کے آپ مجھے یوں ان مہمانوں کے بیچ میں سے اٹھا کے لے آئے۔ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں شاہ، گاڑی روک کے مجھے گھر واپس جانا ہے۔ محمل کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا، وہ ہمیشہ دارم سے نرمی سے ڈر کے بات کیا کرتی تھی، آج اتنی ہی بے رخی سے بات کر رہی تھی، اور دارم شاہ کو یہ سخت ناگوار گزرا تھا۔ میرے سامنے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں، اور رہی بات ان سب کے سامنے تمہیں اس طریقے سے لے کے آنے کی، تو میں ان کا غلام نہیں ہوں کہ ان کے کچھ بولنے یا ان کے کسی حکم کا انتظار کروں۔ دارم شاہ کے دل میں جو آتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ اور رہی بات ملکیت کی،
بہت شوق ہے نا تمہیں میری ملکیت بننے کا، آگے پیچھے میرے بہت منڈلاتی ہونا، محبت کی دعوے دار ہونا میری، مجھے اپنی محبت سے تسخیر کرنے کا شوق ہے۔ چلو تمہاری اس خواہش کو آج پورا کر ہی دیتا ہوں۔ وہ صفاک لہجے میں کہتا محمل کو حیران کر گیا تھا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ آج سے پہلے اتنا خوف اس کے لہجے سے محمل کو کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنا خوف وہ آج محسوس کر رہی تھی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی۔ تم نے مجھے دھتکارا تھا، اب تم اپنے اسی دھتکارے ہوئے انسان سے شادی بھی کرو گی؟ اور اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کے محمل کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وہ مزید کچھ بولتی، دارم نے گاڑی ایک چھوٹے سے گھر کے پاس روکی اور محمل کی طرف آیا۔ دارم زبردستی محمل کو گاڑی سے نکال کے اپنے فلیٹ میں لے گیا، جہاں پہلے سے ایک نکاح خواں اور کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ رات میں ہی محمل سے نکاح کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اسے یہ نہ معلوم تھا کہ اس کے رشتے والے یوں اچانک اس کے گھر پہ آ جائیں گے۔ وہ تو سمجھا تھا کہ اس کے چاچا نے غصے میں سب کچھ کہا ہے، لیکن وہ لڑکا… دارم نے فی الحال ساری سوچوں کو پسے پشت ڈالا اور نکاح کرنے کی طرف دھیان دیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفے پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ وہ ایک بڑے صوفے پہ محمل کے ساتھ بیٹھا۔ نکاح شروع کروائیں، دارم کے کہنے پہ محمل نے حیرت سے دارم کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ چچا غصہ کریں گے، میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، آپ اس طریقے سے میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ سب گواہوں کے درمیان ہی چیخی تھی۔ دارم نے ناگوار نظروں سے محمل کو گھورا اور پھر سب سے معذرت کرتا محمل کو اپنے ساتھ لیے کمرے میں آیا۔ ٹھیک ہے، تم مت کرو نکاح، میں ایسے ہی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ محمل کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ دارم شاہ کی سانسیں محمل کو اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھیں۔ نہیں ایسے… اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہونٹ اس کے لبوں کے قریب کرتا، وہ بری طرح سے گھبرا کے بولی، اس سے پہلے کہ دارم شاہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے بولنے سے باز رکھتا۔ مجھے میرے کام کے دوران کسی کا بھی بولنا پسند نہیں ہے۔ وہ چہرے پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ سجائے محمل کا دوپٹہ اتار کے زمین پہ پھینک چکا تھا۔ محمل کی جان پہ بنی۔ دارم نے محمل کی کمر پہ ہاتھ پن کیے اور اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا۔ جیسے اس کے لبوں کے قریب ہوا، وہ برجستہ بولی، میں آپ سے نکاح کر لوں گی، چھوڑیں مجھے۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دارم کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس کا حلیہ درست کرتا اسے اپنے ساتھ لیے باہر آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ محمل خاور شاہ سے محمل دارم شاہ ہو گئی تھی۔ تو کیسا لگ رہا ہے؟ ایک دھتکارے ہوئے مرد کے ساتھ جڑ کے دارم شاہ اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ محمل نے روتے ہوئے دارم شاہ کو دیکھا اور بنا کچھ بولے منہ موڑ گئی۔ محمل کا یوں منہ موڑنا دارم کو تیش دلا گیا تھا۔ وہ آگے جھکا اور محمل کا منہ موڑ کے رخ اپنی طرف کیا۔ آج تو اس طریقے سے منہ موڑ لیا، لیکن آئندہ اگر تم نے یوں منہ موڑا تو یاد رکھو، یہ منہ میں تمہارا سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ دارم نے اس کا منہ جھٹکا۔ دارم اسے وارن کرتا اٹھا۔ چلو گھر جانا ہے، چاچا انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں بھی تو یہ خوشخبری دینی ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ دارم کہتا خارجی دروازے کی طرف بڑھا اور مسرور سا سیٹی بجاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ محمل وہاں سے نہ اٹھی، وہ ویسے ہی بیٹھی روتی رہی۔ اب کیا چاہ رہی ہو تم؟ آ کے تمہیں گود میں اٹھا کے باہر نکالوں؟ پسند کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ تمہارے نخرے اٹھاؤں، صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے۔ دارم شاہ کی چیخ پہ کہنے پہ وہ اٹھی اور وہاں سے باہر نکلی اور گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ دارم گھر کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا اور گاڑی سیدھا حویلی کی طرف بڑھائی۔ اس کے چچا بے حد پریشان تھے۔ دوپہر سے شام ہونے کو آئی تھی لیکن وہ دونوں ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ آج یوں اسے سب کے سامنے اٹھا کے لے گیا تھا۔ وہ خود ایک بوڑھی جان تھے اور دوسرا دارم شاہ کی حرکتیں انہیں تنگ کرتی تھیں۔ محمل روتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی اور اپنے چچا کو پریشانی سے ٹہلتے دیکھ کے ان کے سینے سے لگی اور مزید رونے لگی۔ چچا مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی، میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اب اسی انسان نے… وہ بولتے بولتے رکی اور پھر اپنے چاچا کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ ارے
سیدھے طریقے سے بتاؤ نا چچا کو، تم اس طریقے سے آدھی آدھی بات کر رہی ہو، وہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہے ہیں۔ اپنے چچا کو یوں ساکت حیران پریشان کھڑے دیکھا تو دارم نے کہا، نکاح کر لیا ہے میں نے، آپ کی خواہش پوری کر دی ہے۔ وہ چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کے بولا، کیا؟ لیکن میں تو ان کو رشتے کے لیے ہاں کر چکا ہوں۔ عالم شاہ کی حیرت میں ڈوبی آواز دارم شاہ کو سنائی دی، تو منع کر دیں، کون سی بڑی بات ہے؟ وہ کندھے اچکا کے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، اور ہاں مسز دارم، اس نے مسز دارم لفظ پہ اچھا خاصا زور دیا، آپ ذرا میرے کمرے میں آئیں اور آ کے میرے لیے کپڑے نکال دیں، اور بھوک لگ رہی ہے مجھے، کھانا لگوا دو میرے لیے۔ وہ غصے سے کہتا پھر آگے بڑھا، اور اس سے پہلے کہ کمرے میں جا کے دروازہ بند کرتا، اس کے چچا نے کہا، جب تک پورے رسم و رواج کے ساتھ رخصتی نہیں ہو جاتی یہ تمہارا کوئی بھی کام نہیں کرے گی۔ عالم شاہ کی آواز پہ دارم کے قدم رکے اور پلٹ کے اپنے چچا کو دیکھا، ٹھیک ہے کل ہی رخصتی کر دیں۔ وہ بنا محمل کو دیکھے اپنے چچا کو دیکھ کے کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا، کیا کہیں گے لوگ، یوں اچانک رخصتی؟ عالم شاہ دارم سے بعد میں بات کرنے کا سوچ کے محمل کو چپ کروانے لگے۔ کیا؟ ایسے کیسے انکار کر سکتے ہیں وہ بابا؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ فہد غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ تو بہت خوش تھا محمل سے رشتہ پکا ہونے پہ، آخر اس کا مقصد پورا ہونے جا رہا تھا۔ جو جائیداد، جو مال اس کے باپ نے برسوں سے عالم شاہ سے نہ چھین پایا، وہ محمل سے شادی کرنے کے بعد وہ سب کچھ چھیننے کا سوچ چکا تھا۔ لیکن اچانک یوں اس طریقے سے عالم شاہ کا رشتے سے انکار کرنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ ایسے کیسے وہ اچانک ایسے اس کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے ساتھ باقاعدہ رشتہ پکا کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اسی ہفتے وہ نکاح کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اچانک انہوں نے اپنے بھتیجے سے اس کا نکاح کیوں کروایا؟ وہ غصے کے عالم میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور مسلسل بول رہا تھا، بیٹا اب تم جائیداد کو بھول ہی جاؤ، جس طریقے سے میں نے جگہ جگہ دھکے کھا کے تمہیں اور تمہاری ماں کو پالا ہے، اسی طریقے سے اب تمہیں اپنی آنے والی زندگی میں دھکے کھانے ہیں۔ وہ غصے سے بولے تھے، نہیں بابا، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، میں اس انسان کو ہی جان سے مار دوں گا، پھر تو محمل کو مجھی سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ غصے سے بولتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ احمد صاحب نے بہت محنت سے اپنے اس چھوٹے سے گھر کو بنایا تھا۔ عالم شاہ سے رشتہ بنانے کا مقصد ان کا صرف جائیداد تھا کہ وہ محمل کو ٹارچر کر کے عالم شاہ سے اپنے حصے کا مطالبہ کر سکیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا حصہ محمل کے دادا پہلے ہی احمد شاہ کے بزرگوں کو دے چکے ہیں، جو کہ انہوں نے جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ عالم شاہ، خاور شاہ اور سالار شاہ کے موجودہ حصے سے اپنا حصہ چاہتے تھے، جو کہ بالکل ناممکن تھا۔ جتنا احمد شاہ کے بابا دادا شاہ خاندان والوں کے ساتھ انویسٹ کر چکے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ عالم شاہ کے والد انہیں واپس کر چکے تھے۔ آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ آپ دارم کو جانتے ہیں نا، وہ کھڑے کھڑے انسان کو کچا چبا دینے کا ہنر جانتا ہے۔ اس کی ماں فکر مندی سے بولی، تم بھی شاید ہمارے بیٹے کو نہیں جانتی، وہ آدم خوروں کو مارنا جانتا ہے۔ وہ فخر سے بولتے اٹھے اور اپنی قمیض جھاڑ کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے اس کی ماں بس اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا کرتی اپنے رب کے حضور کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور غنودگی میں ادھر سے ادھر دیکھنے لگی، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ محمل واپس لیٹی ہی تھی کہ اسے اپنی گردن پہ کسی کی گرم سانسیں محسوس ہوئیں۔ نہ جانے کیوں اسے ان سانسوں سے گھن محسوس ہوئی۔ وہ اٹھی اور اچھل کے بیڈ سے نیچے اتری۔ سامنے اندھیرے میں ہی بیڈ پہ اسے کوئی وجود بیٹھا نظر آیا۔ وہ سمجھی کہ وہ دارم ہے، اس لیے وہ غصے سے ہمت کرتی کمرے کی لائٹ آن کرنے کے لیے بڑھی، لیکن اگلے پل وہ وجود بیڈ سے اٹھا اور محمل کی پشت اپنے سینے سے لگائے اس کی گردن پہ جھکا۔ محمل تڑپ اٹھی تھی۔ اس لمحے سے اسے جتنی گھن محسوس ہو رہی تھی اتنا ہی وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ دارم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، آپ نکل جائیں میرے کمرے سے۔ محمل چیخی۔ مقابل کے لبوں پہ ایک استہزائیہ مسکراہٹ آئی اور وہ محمل کے مزید قریب ہونے لگا۔ لیکن یہ کیا؟
یہ تو دارم کے لگائے جانے والے ہر پرفیوم، ہر کلون کی خوشبو سے واقف تھی، یعنی جو نفرت اسے اس لمس سے محسوس ہو رہی تھی، جو اس کا دل کہہ رہا تھا، وہ سچ تھا، وہ اس کا دارم نہیں تھا، کیونکہ دارم نے کبھی بھی یوں محمل کے قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ محمل پورے جی جان سے چیخی، اگلے ہی پل وہ پاس پڑا گلدان اس کے سر پہ مار چکی تھی۔ مقابل کے ہاتھ میں نہ جانے کیا تھا، اس نے وہ نوکدار چیز محمل کے پیٹ میں ماری، اور وہ جہاں سے آیا تھا وہاں ہی سے نکلتا چلا گیا۔ وہ نکاح کے بعد سے کافی بے چین تھا، وہ فریش ہو کے بیٹھا ہی تھا کہ عالم شاہ کمرے میں آئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے چچا یہاں کیوں آئے ہیں، اس لیے وہ اٹھا اور اپنے چچا کے سینے سے آ لگا۔ آئیں بیٹھیں چچا، اس نے خوش دلی سے کہا۔ عالم شاہ بیٹھے، وہ انہیں بیٹھتا دیکھ کے ان کے قدموں میں بیٹھا۔ بیٹا کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اس میں محمل کی کیا غلطی ہے؟ تو میری ماں کی کیا غلطی تھی چچا؟ دارم نے غصے سے ضبط کرتے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ تم بدلہ لے رہے ہو؟ عالم شاہ نے دارم کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، میں اس عورت کی بیٹی کو تڑپاؤں گا تاکہ اس کی ماں اسے تکلیف میں دیکھ کے تڑپے اور روئے۔ وہ حقارت اور نفرت سے بولا تھا۔ وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں دارم، جانتا ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جو تمہاری ماں کے ساتھ ہوا وہ محمل کے ساتھ ہو، تاکہ ایک اور تم جیسا دارم شاہ پیدا ہو؟ چچا کی بات پہ حیرت سے دارم نے اپنے چچا کو دیکھا۔ جو تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا، تم وہ محمل کے ساتھ کرتے آئے ہو، اور آنے والی زندگی میں بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، تاکہ ایک اور دارم شاہ اس دنیا میں آئے، اور وہ بھی اسی طرح کسی اور کی بیٹی کو جہنم بنا دے۔ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہے تھے۔ چچا، میں نے اس لڑکی سے نکاح صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ عالم شاہ نے بات کاٹی۔ اور تمہارے دل میں موجود محمل کے لیے محبت کا کیا؟ عالم شاہ کے کہنے پہ دارم شاہ نے حیرت سے اپنے چچا کو دیکھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے چچا، میں ہرگز محبت نہیں کرتا اس سے، میں نفرت کرتا ہوں۔ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز سن کے عالم شاہ مسکرائے۔ تو محمل کا کسی اور مرد کے ساتھ رہنا، بات کرنا کیوں ناگوار گزرتا ہے تمہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ بولتا بولتا رکا۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کے غصے سے محمل کو اس سے دور کرتا تھا۔ دارم اپنے دماغ پہ زور ڈالنے لگا کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ دارم کو اس دن لنچ پہ اپنا کیے جانے والا رد عمل یاد آیا۔ آخری بار جب عالم شاہ محمل اور دارم کے ساتھ لنچ پہ گئے تھے، اس وقت بھی محمل کا ویٹر سے بات کرنا اور دارم شاہ کا اس ویٹر کو مارنا کچھ بھی تو مخفی نہیں تھا ان سے۔ نہیں، مجھے محبت نہیں ہے اس سے، نفرت ہے مجھے، وہ خود ہی نظریں چراتا ہوا بولا۔ یہ بات اب کہو۔ عالم شاہ نے دارم کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ دارم نے بے یقینی سے اپنے چچا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ دارم کے ہاتھ کانپے، جس سے وہ نفرت کا دعوے دار تھا، اس کے لیے دل میں کبھی نرمی اور محبت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو آج یوں اس کے لیے محبت کے نام پہ کیوں اس کا دل ایک الگ شور برپا کر رہا تھا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ محمل کی چیخ دارم کو اپنی گیلری سے آئی۔ محمل؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ اپنے چچا کو وہیں چھوڑ کے محمل کے کمرے کی طرف بھاگا۔ پیچھے ہی عالم شاہ تھے۔ وہ لوگ کمرے میں گئے تو کمرے میں ہر جگہ اندھیرا تھا۔ محمل کے رونے کی، چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں بس۔ دارم نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا تو پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ سامنے وہ بیڈ پہ تھوڑی سی دور بیٹھی، ہاتھ میں لگے چھوٹے سے چاقو کو نکالنے کی کوشش کرتی چیخ رہی تھی۔ اندھیرے کے باعث جو چاقو مقابل نے اس کے پیٹ میں مارنا چاہا تھا، وہ محمل کے ہاتھ میں لگا تھا۔ چاقو چونکہ چھوٹا تھا، اس باعث وہ نقصان سے بچ گئی تھی۔ عالم شاہ تڑپ کے اس کی طرف بڑھا اور محمل کے ہاتھ سے کھینچ کے چاقو نکالا۔ دارم تو بس اپنی جگہ ساکت کھڑا اسے روتا دیکھ رہا تھا۔ وہ درد سے کراہنے لگی۔ دارم کو وہیں یوں کھڑے دیکھ کے محمل کو تکلیف ہوئی تھی۔ جس انسان سے اس نے بے تحاشا محبت کی، وہی انسان اسے تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتا تھا، اسے سکون ملتا تھا۔ وہ منہ موڑ گئی اور اپنے چچا کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ دارم کے حلق سے آواز بمشکل ابھری۔ ایک تو چچا کے کہے جملے، دوسرا دل میں پیدا ہونے والے یہ الگ احساسات، یہ اسے محمل سے نرمی سے بات کرنے پہ مجبور کر گئے تھے۔ محمل نے حیرت سے دارم کو دیکھا کہ وہ نرمی سے بات کر رہا اس سے۔ چچا وہ اپنے درد میں اس آنے والے انسان کو تو بھول ہی چکی تھی۔ اچانک ہی اس پہ خوف طاری ہوا اور وہ خود ہی میں سمٹنے لگی
اور اپنے چچا کے سینے میں چھپنے لگی۔ وہ چچا وہ کمرے میں، وہ خوف سے اپنی بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ آس پاس کمرے میں دیکھتی مزید چچا کے سینے میں چھپنے لگی۔ چچا کوئی کمرے میں تھا، کوئی تھا چچا کمرے میں۔ وہ اپنی گردن کو مسلتے ہوئے بولی۔ عالم شاہ نے حیرت سے پہلے محمل اور پھر دارم کو دیکھا۔ دارم نے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ اس کا اشارہ سمجھتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ محمل انہیں روکتی، ان کا ہاتھ پکڑتی رہی لیکن وہ نہ رکے اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ دارم گھٹنوں کے بل محمل کے پاس بیٹھا، اسے اٹھا کے بیڈ پہ بٹھایا، فرسٹ ایڈ باکس لے کے آیا۔ اب بولو یہ سب کیسے ہوا؟ وہ محمل کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرتا ہوا بولا۔ وہ کمرے میں کوئی آیا تھا اور وہ مسلسل اپنی گردن کو مسل رہی تھی۔ دارم نے محمل کا ہاتھ گردن سے ہٹایا تو وہاں موجود نشان دیکھ کے دارم کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئیں۔ وہ محمل کو وہیں چھوڑ کے گیلری کی طرف بڑھا اور دھاڑا، گارڈ گارڈ، تم لوگوں کو میں نے یہاں کس لیے رکھا ہے؟ گھر میں کون آیا تھا؟ سب گارڈ نیچے گارڈن میں کھڑے تھے۔ سر کوئی بھی نہیں، ایک گارڈ نے ہمت کرتے جواب دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرو، 2 منٹ ہیں تمہارے پاس، مجھے اب سے 2 گھنٹے پہلے کی فوٹیج چاہیے، باہر لگے ہر کیمرے کی اور محمل کے کمرے کی۔ وہ واپس کمرے میں گیا۔ محمل کو حیرت ہوئی کہ اس کے کمرے میں کیمرہ لگا تھا، لیکن اسے تو کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ میرے کمرے میں کیمرہ کیوں ہے؟ محمل نے حیران اور سوالیہ نظروں سے دارم کی طرف دیکھتے پوچھا۔ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے لگایا تھا یہ کیمرہ۔ تم اکثر کسی کو بھی گھر میں لے آتی ہو اور تم جانتی ہو کہ تمہارے چچا کے اور میرے بہت سے دشمن ہیں جو کسی بھی طریقے سے صرف تم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چچا کی کمزوری صرف تم ہو اور تمہارے ذریعے وہ اپنی ہر بات چچا سے منوا سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے تمہارے کمرے میں کیمرہ لگوا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرتا ہوا وہ بولا۔ محمل روتے ہوئے منہ موڑ گئی۔ دارم نے لب بھینچے، اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کرتا وہ اٹھا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گارڈ ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے 10 منٹ میں ہی فوٹیج لے کے آ چکا تھا۔ ڈائننگ ہال میں عالم صاحب پہلے سے موجود تھے۔ محمل ان کے سینے سے لگی۔ محمل کا وجود اب بھی ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ وہ اپنے چچا سے لگی خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ دارم نے ویڈیو پلے کی تو اس میں حویلی میں آنے والے انسان کو دیکھ کے دارم کے ماتھے پہ بل نمایاں ہوئے، دماغ کی رگیں ابھری۔ وہ اپنے دماغ کی رگیں مسلتا کچھ سوچ کے اٹھا اور لیپ ٹاپ گارڈ کو دکھایا۔ جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا، تم جا سکتے ہو، دارم نے گارڈ سے کہا تو وہ سر خم کرتا چلا گیا۔ اور تم آج کی رات میرے کمرے میں گزارو گی، دارم نے محمل کو دیکھ کے کہا۔ چچا آپ بے فکر ہو کے آرام کریں، جب تک میں زندہ ہوں تب تک آپ کی بھتیجی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ اپنے چچا کو دیکھ کے بولا۔ محمل نے حیرت سے دارم کو دیکھا۔ صبح تک تو وہ نفرت اور سختی اور ناگوار لہجے میں اس سے بات کر رہا تھا، اب وہ اچانک بدل گیا تھا۔ محمل کو اس کا بدل جانا بہت عجیب لگا۔ محمل نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے چچا کے سینے سے لگی رہی۔ عالم شاہ نے محمل کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ بیٹا فکر نہیں کرو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ عالم شاہ محمل کو اپنے ساتھ لگائے کہنے لگے، میرے پاس ہی رہے گی میری بچی۔ وہ تنبیہ کرتی نظروں سے دارم کو دیکھ کے بولے تھے۔ دارم نے کچھ بھی نہ کہا۔ عالم شاہ محمل کو اپنے کمرے کی طرف لے کے بڑھ گیا۔ دارم نے بھی کچھ نہ کہا۔ آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کے پاس ابھی اڑ کے پہنچ جائے اور اس کا حشر نشر کر دے، لیکن اس وقت گھر پہ اس کا رہنا بہت ضروری تھا۔ کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر بنا ڈرے آ جائے، اور پھر آنے کی کوشش کر سکتا تھا وہ۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو دارم شاہ اپنے گارڈز کے ہمراہ اس انسان کے گھر کی طرف بڑھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص اتنا گر چکا ہے۔ جو شخص جانتے بوجھتے اس سے انجان بننے کا دعویٰ کر سکتا ہے، دارم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ اس کے گھر کی عزت پہ وار نہیں کرے گا؟ وہ احمد شاہ کے گھر میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ باری باری اس کے سارے گارڈز اس گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ ان دونوں پہ گن تان چکے تھے۔ فاحد کہاں ہے؟ دارم غصے سے دھاڑا تھا۔ ایک تو تم ہمارے گھر میں اس طریقے سے منہ اٹھائے چلے آئے، اور دوسرا آ کے تم مجھ سے میرے بیٹے کا پوچھ رہے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ آپ آسانی سے تو نہیں بتائیں گے۔ وہ گن لوڈ کرتا احمد شاہ کے گھٹنے پہ فائر کر چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھے۔ پاس بیٹھی ان کی بیوی چیخ اٹھی،
وہ اپنے شوہر کے پاس آ کے رونے لگی۔ کیا خیال ہے، اس طریقے سے تڑپے ہوں گے نا خاور شاہ؟ وہ بولتا ہوا کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے احمد شاہ کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ وہ درد سے کراہنے کے درمیان بمشکل بولے۔ یہی کہ اور کہاں کہاں گولی ماری تھی تم نے خاور شاہ کو؟ دارم نے غصے سے پوچھا۔ بے شک دارم کے دل میں نفرت تھی تو وہ صرف زریش کے لیے نفرت تھی۔ وہ آج بھی ان سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا، لیکن اس میں خاور شاہ کا کیا قصور تھا؟ اس کے چچا کا کیا قصور تھا؟ وہ تو زریش کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ زریش کی ضد کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ نکاح کرنے پہ مجبور ہوئے تھے، ورنہ وہ کبھی اپنے بھائی کی خوشیوں کا قتل نہ کرتے۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ انہیں مجبوراً زریش سے نکاح کرنا پڑا، ورنہ وہ سالار کی محبت کو، دیوانگی کو جانتے تھے تو وہ اس سے کیوں نکاح کرتے؟ وہ زریش کا نہیں لیکن اپنے چاچا کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جائیداد کے لیے احمد شاہ نے خاور شاہ کو مروا دیا تھا کہ جب وہ مرے گا تو اس کے حصے کی جائیداد ہڑپ کر لیں گے، یہ کہہ کے کہ ان کا حصہ ابھی بھی رہتا ہے، یا تو انہیں جائیداد دیں یا بزنس میں حصہ۔ جب فہد نے یہ بات دارم شاہ کے سامنے رکھی تو دارم شاہ نے صاف انکار کر دیا کہ پرانے پیپر میں صاف صاف واضح ہے کہ ہمارے بزرگ تمہارے بزرگوں کو ان کا حصہ دے چکے ہیں، تمہارا ہماری طرف کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن فہد باز نہیں آیا۔ اس دن اچانک یوں وہ لوگ اس کے گھر پہ رشتہ لے کے پہنچ گئے۔ دارم شاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اسے حیرت تب ہوئی جب فہد نے اسے جاننے سے بھی انکار کر دیا۔ دارم سمجھ گیا تھا کہ اس کے پیچھے بھی ان کی کوئی چال ہے۔ دارم نے وہاں سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا، ورنہ تو وہ محمل سے نکاح اپنے چاچا کی موجودگی میں کرنا چاہتا تھا۔ فہد گھر میں داخل ہوا تو سامنے دارم شاہ کو بیٹھے دیکھ کے وہ واپس بھاگنے لگا، لیکن گارڈ نے اسی وقت فہد کو پکڑا اور دارم شاہ کے سامنے پھینکا۔ دارم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن گول گھمائی۔ دل تو کرتا ہے کہ جان لے لوں، لیکن جو آپ نے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا بھی ویسے ہی ٹھوکریں کھائے۔ میرے باپ دادا نے تمہارا حصہ دے دیا تھا۔ اگر تمہارے باپ دادا نے میرے باپ دادا کے ساتھ غداری نہ کی ہوتی، پیٹ میں چھرا نہ گھونپا ہوتا، تو آج یہی پرسکون زندگی آپ لوگوں کی ہوتی۔ ایک تو آپ لوگوں نے قتل کیا اور دوسرا میرے باپ دادا کے ساتھ غداری کی۔ وہ کہتا فہد کی دونوں ٹانگوں پہ گولی چلا چکا تھا۔ دارم اٹھا۔ زندگی بھر کے لیے معذور کر کے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں پولیس بھی آتی ہوگی آپ دونوں کو لینے کے لیے۔ دارم نے کہہ کے احمد شاہ کی بیگم کی طرف دیکھا۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ آپ کے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ دارم اپنی آنکھوں پہ چشمہ لگاتا وہاں سے نکل گیا۔ گارڈز بھی ایک ایک کر کے اس کے پیچھے نکلے۔ دارم شاہ، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ فہد کے دھاڑنے پہ دارم شاہ رکا اور واپس پلٹ کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھٹنوں کے بل فہد کے پاس بیٹھا۔ اوہ، تو اب تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم ہماری جائیداد کے پیچھے ہو، تم محمل سے شادی کرنا چاہتے ہو تاکہ اسے ٹارچر کر کے تم میرے چچا سے آسانی سے اپنی بات منوا سکو۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر تمہیں جائیداد چاہیے تھی تو تم نے محمل کو کیوں مارنا چاہا، مجھے کیوں نہیں؟ دارم شاہ سوال کر رہا تھا، وہ جو کرا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے دارم کو جواب دینا مناسب سمجھا۔ ہاں، میں اس لڑکی کے پاس اسی لیے گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے اس لڑکی کو نوچ کے چھوڑ دوں گا اور پھر تم اس لڑکی کو چھوڑ دو گے، کیونکہ ایک استعمال کی ہوئی لڑکی کو کوئی اپنے گھر کی عزت نہیں بناتا۔ پھر بہت آسانی سے میں اس سے نکاح کر سکتا تھا، لیکن وہ لڑکی چیخ پڑی اور اس نے مجھے مارا۔ فہد اپنے سر پہ لگی چوٹ کو یاد کرتا ہوا بولا، ویسے کہنا پڑے گا جو لڑکی تم نے چنی ہے وہ بہت… ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ دارم شاہ اپنی گن لوڈ کرتا ایک ہی سیکنڈ میں اس کے سینے میں تمام گولیاں اتار چکا تھا۔ میرے گھر کی عزت پہ وار کرنے والوں کو میں کبھی نہیں بخشتا۔ وہ فہد کے ساکت پڑے وجود کو دیکھ کے دھاڑا۔ وہ چیخا، پھر اپنا ماتھا مسلتا ادھر سے ادھر گھومنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پولیس نے آ جانا تھا۔ وہ موبائل نکال کے گھر سے باہر نکلا۔ پیچھے احمد شاہ اور اس کی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پہ چیخ رہے تھے۔ قیامت کا سا سما تھا ان کے گھر پہ، بالکل ویسا جب خاور شاہ کے یوں اچانک کار ایکسیڈنٹ پہ ان کے گھر کے دادا کے گھر پہ تھا، اور وہ اس صدمے میں اس دنیا سے چل بسے تھے۔ پہلے ایک بیٹے کو، پھر دوسرے بیٹے کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا،
اور وہ اپنے دوسرے بیٹے کی موت برداشت نہیں کر سکے اور اس دنیا سے چل بسے۔ 3 میت ان چھوٹے بچوں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھی تھیں۔ بے شک اسے زریش سے نفرت تھی، لیکن اسے اپنے چچا کے قاتلوں سے کئی گنا زیادہ نفرت تھی، جس کا وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ عالم شاہ پہ حقیقت تبھی واضح ہو گئی تھی جب پولیس والوں نے انہیں بتایا تھا کہ گاڑی ایک جگہ پہ کھڑی تھی جب اس میں آگ لگی۔ خاور شاہ اور زریش صاحب پہلے ہی مر چکے تھے اور انہیں مارنے والا کوئی اور نہیں، انہی کا جگری دوست، جگری یار احمد شاہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہوگا اور اس کا بیٹا محمل کو خوش رکھے گا۔ وہ کال کر لینے کے بعد واپس گھر آیا۔ احمد شاہ ندھال سے کرسی کے ساتھ لگ بیٹھے تھے، اپنے بیٹے کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کے چہرے کو بار بار چومتی رہی۔ یہ وہی بیٹا تھا جسے انہوں نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ فہد کے علاوہ تو ان کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ وہ اکثر اسے غلط کاموں سے روکا کرتی تھیں، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا، اور آج اس کی یہ چھوٹی سی غلطی اس کی جان لے گئی۔ بے شک اس نے محمل کی عزت کے ساتھ کھیلا نہیں تھا، لیکن کھیلنے کی کوشش تو کی تھی، اور نہ جانے وہ اور کتنی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیل چکا تھا۔ اس چیز سے اس کی ماں بہت اچھے سے واقف تھی۔ اس نے کئی بار روکنا چاہا لیکن وہ باز نہیں آیا، اور آج وہ ان کے سامنے ساکت پڑا تھا۔ آنکھیں بند تھیں۔ جن آنکھوں میں ہمیشہ غرور کی چمک ہوتی تھی وہ آنکھیں آج بند تھیں۔ جس چہرے پہ ہمیشہ مغرور مسکراہٹ ہوتی تھی وہ پل میں خاک ہو گئی تھی۔ اس کی ماں روتی بلکتی رہی، لیکن گارڈ فہد کو لے کے وہاں سے چلے گئے، اور پھر انہیں ایک آخری بار اپنے بیٹے کا دیدار بھی نصیب نہ ہوا۔ آخرکار وہ بد دعائیں دیتی بھی تو کس کو؟ خود کو، اپنے شوہر کو، یا اپنے سامنے کھڑے انسان کو؟ دارم شاہ کی جگہ کوئی اور غیرت مند مرد ہوتا، اور اگر اس کے گھر کی عزت کے ساتھ یوں ہی کھیلا جاتا تو یقیناً وہ بھی یوں ہی کرتا جو دارم نے آج کیا تھا۔ وہ بس اپنی قسمت اور اپنی بے بسی پہ روتی رہیں، اور وہ جیتے جی مر گئی۔ احمد شاہ تو معذور ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا گیا، اور وہ روز وہاں خود کو کوستے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے، روتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ اس دن کے بعد دارم شاہ کے لہجے میں محمل کے لیے تھوڑی نرمی آئی تھی۔ وہ پورے طریقے سے ٹھیک تو نہیں تھی، لیکن محمل کو وہ اچھے سے رکھنے لگا تھا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف وہ قدم بڑھانے لگا، اور محمل کو اس چیز کی خوشی تھی۔ پہلے تو وہ اس سے طلاق کی دعوے دار تھی، لیکن پھر اپنے چچا کے کہنے پہ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے چچا کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے ان کی خوشی کے لیے اس نے کمپرومائز کرنے کا سوچ لیا۔ دارم نے رخصتی بھی لے لی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو محمل کا شرمایا سا روپ دیکھ کر دل کی بےتابیاں عروج پہ تھیں۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے جب وہ محمل کے پاس آیا تو وہ سمٹ کے بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، محمل کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں پہ لگایا۔ دل میں اب اس لڑکی کے لیے بس ایک ہی جذبہ مچل رہا تھا۔ محبت کا بہت شوق تھا تمہیں میری دلہن بننے کا، بلکہ میری پسندیدہ دلہن بننے کا۔ کیسا لگ رہا ہے مسز؟ وہ کچھ گھبرائی، اس لیے ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن دارم نے اسے کھینچ کے مزید خود سے قریب کر لیا۔ تم مجھے اپنی محبت سے مار دینا چاہتی تھی، تم میرے پتھر دل کو موم کرنا چاہتی تھی۔ چلو شروع ہو جاؤ پھر نہ کہنا کہ دارم نے تمہیں موقع نہیں دیا۔ وہ مخمور بھرے لہجے میں اس کے ہوش اڑانے لگا، پھر اسے نروس دیکھ کے کہنے لگا، اف مسز، پہل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ بتانا پڑے گا کہ میرا دل آج کس نام کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ یہ کہہ کے وہ لیمپ بند کر چکا تھا۔